تو ہم نے میری ذاتی یہ تجویز تھی کہ جہاں 14,000 فیڈرل میں بوری ہے، صوبائی حکومت اس کو 5200 پہ لانا چاہ رہی تھی، تو ہم نے یہ تجویز دی چونکہ سابقہ حکومتوں میں اس کو 12 روپے سے بڑھا کے 22 روپے آلریڈی کر دیا جا چکا تھا، تو ہم نے کہا اگر وہ اس کو بیک نہیں ہو سکتا ہے تو مزید ڈائریکٹ کوئی 30-35 روپے کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالا جائے، اور زیادہ سے زیادہ بوجھ ہماری یہ تجویز تھی 30 سے 35 روپے کے اندر اس کو کلوز کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان میں آج کل گندم سبسڈی اور دیگر ایشوز کے حوالے سے جہاں پہ گلگت بلتستان کی عوام پریشان حال ہے، وہیں پہ صوبائی حکومت بھی مختلف طریقہ کار کی بنیاد پہ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ دنوں سی ایم سیکریٹریٹ گلگت میں ایک گرینڈ جرگے کا انعقاد ہوا اور ہمیں بھی وہاں پہ مدعو کیا گیا۔ وہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز کی مختلف آراء، مختلف تجاویز سامنے رکھی گئی۔ دوسری، یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر جہاں پہ ریٹ کا مسئلہ ہے، وہاں گندم کا اس کی فراہمی کا بھی مسئلہ ہے، گندم کی کوالٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور گندم کو ایک ڈیلر کے تھرو ایک عام آدمی کے گھر تک پہنچانے کے حوالے سے مختلف قسم کے مسائل۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ دنوں صوبائی حکومت کے زیر اہتمام ایک گرینڈ جرگہ ہوا، جس طرح تمام دوستوں نے تجاویز دی، ہم نے بھی اپنی تجاویز دی۔ ہماری تجاویز چونکہ گلگت بلتستان کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی 8 سال تقریباً اس جدوجہد کو میں لیڈ کرتا رہا، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور فیسلٹیز دلانے کی ہم نے پوری کوشش کی۔ اسی اثنا میں ہم نے گرینڈ جرگے کی صورت میں نے چند تجاویز صوبائی حکومت کے سامنے رکھی۔ ان میں کچھ تجاویز تھی اور کچھ ڈیمانڈز تھے جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہمیں ضروری لگی، وہ ہم نے ان کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلا ڈیمانڈ تو ہمارا یہ تھا کہ اس وقت انٹرنیشنل قوانین، عالمی قوانین کے تحت ایک فی نفر کو جو سکیل مقرر ہے وہ 9 کلو کا سکیل ہے، لیکن پاکستان اور گلگت بلتستان کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور فائنینشیل پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ اس کو 3.5 کلو یا 4 کلو کے سکیل سے اس کو بڑھا کے 7 کلو مکمل کر دیا جائے۔ اور دوسرا ہم نے ڈیمانڈ یہ رکھا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو آٹے کی کوالٹی ہے یا جو گندم کی کوالٹی ہے، یوکرین سے آ رہا ہے یا جہاں کہیں سے بھی گندم آ رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر، اس کوالٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے 80% سے پلس جو گندم کی ہماری خریداری ہو وہ لوکل گندم کی ہو، اور پنجاب کے گندم کی خریداری کو یقینی بنایا جائے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی فراہمی، جس طرح ریٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان میں لوگ پریشانی کے شکار ہیں، اسی طرح گندم نہ ملنے کے وجہ سے بھی بڑے پریشان ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا اس کی فراہمی کے حوالے سے بجائے 20 کے جی کے توڑے اس کو بڑھا کے 40 کے جی کر دیا جائے، اور اس کے بعد بائیو میٹرک کے ذریعے سے ایک مکمل کمپیوٹرائز نظام کے ذریعے سے گندم اور آٹے کی فراہمی کو گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یقینی بنایا جائے۔ تب جا کے 2012 چونکہ ہمارا 13 میں ہمارا ایگریمنٹ ہوا، 13 کے اینڈ میں یا 14 کے اوائل میں، تو اس میں 14 سے لے کے آج تک 10 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور سبسڈی کی رقم وہی متعین ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی بجٹ اضافہ ہوتا گیا، کبھی گرانٹ کے طور پہ وفاقی حکومت سے لیا گیا، باقی ماندہ جو بجٹ تھا وہ صوبائی حکومتیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ پے کرتی رہی اور لوگوں کو سبسڈائز آٹا فراہم کرتی رہی ہیں۔ لیکن چونکہ 10 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے، لیکن اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ تجاویز دی، اور لوگوں کی پریشانی کو میں اس وقت ایک عام متوسط گھرانے کی حیثیت سے، سربراہ کی حیثیت سے، اس وقت ایک عام آدمی کی گھر کی ضرورت ہوتی ہے 40 کے جی، 40 کے جی اس کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرکار ہمیں فراہم کرتی ہے 20 کے جی کا توڑا 500 یا 450 کچھ میں۔ 15 دنوں کے بعد وہ 20 کے جی کا توڑا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ غریب بندہ، اس کو چونکہ دوسرا توڑا ملتا نہیں ہے اگلے مہینے تک، تو اس نے جانا ہے بازار سے اس کو لینا ہے، بازار سے وہ توڑا اس کو پڑتا ہے 3200 کا۔
500 روپے کا وہ سرکاری آٹا خریدتا ہے، 3200 روپے کا وہ پرائیویٹ آٹا خریدتا ہے۔ تو یہ دونوں ملائیں تو جس گھر کی ضرورت 40 کے جی ہے، 40 کے جی کا اس وقت لوگوں کو آٹا ملتا ہے تقریباً 4000 روپے کا۔ 4000 روپے کے حوالے سے ایک عام فرد اپنے گھر کے لیے 4000 کا 40 کے جی کا آٹا خریدتا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ 40 کے جی کا توڑا جو آج ایک عام فرد 20 کے جی سرکاری اور 20 کے جی پرائیویٹ خرید کے جو کھاتا ہے، وہ 40 کے جی آج اس کو 1600 یا 1700 روپے کا اس کو 40 کے جی کا توڑا، یعنی کہ 50% کے اوپر اس کو سرکاری سطح پہ میسر ہوگا۔ تو میرے حساب سے یہ جو صوبائی حکومت کے سطح پہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اگر اس سے پہلے جو شرائط رکھے گئے ہیں، جو ڈیمانڈز رکھے گئے ہیں اور جو صوبائی حکومت نے وعدے کیے ہیں، نمبر 1 اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے، تعداد کو پوری کرنے کے حوالے سے، اور تقسیم کار کے فارمولے کے اندر بائیو میٹرک کے ذریعے ایک شفاف نظام کو متعارف کرا کے لوگوں کو آٹا فراہم کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ اگر ریٹ میں معمولی جو اضافہ ہوتا ہے، تو میرے حساب سے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ ان کی صحت کے لیے ان پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک مناسب عمل ہوگا۔